کہہ دیں کہ صلوات تو آپ کیسے بھی بھیجیں تو ثواب ہے، باعث اجر ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ جو بلند آواز سے صلوات بھیجے تو اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے۔ ذکر اس ہستی کا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ آدم ہوتے نہ آدمی، قرآن کا نزول ہوتا نہ تلاوتیں، نہ ریاضتیں ہوتی نہ عبادتیں، نہ ای ہوتا نہ آ ہوتا نہ چنین ہوتا نہ چنا ہوتا، یوسف ہوتے اور نہ ہی کوئی خریدار ہوتا، اور کچھ بھی نہ ہوتا اگر حضور مکرم نہ ہوتے۔ جو علی علی ہیں وہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں، جو حسن حسن ہیں وہ حضور مکرم کی وجہ سے ہیں، جو حسین حسین ہیں وہ حضور مکرم کی وجہ سے ہیں۔ حسین و منی وانا من حسین کا یہی مطلب ہے۔ ہر شے کو پوچھنے کے لیے کوئی خاص موقع و مقام ہوتا ہے، محل ہوتا ہے۔ آپ نے اگر سونے کی بات پوچھنی ہے تو وہ لوہار سے نہیں پوچھیں گے، سونار سے پوچھیں گے۔ جب حضور مکرم کے بارے میں کسی بھی سطح کی، ہم عام انسانی سطح کی بات کر رہے ہیں، ہماری جتنی حیثیت اوقات ہے، کچھ معرفت کی بات ہو تو یا اللہ کے قرآن سے پوچھو یا حیدر کے فرمان سے پوچھو۔ دنیا کا اصول بھی ہے کہ جب آپ کسی بڑے انسان، کسی عالم کے بارے میں کچھ رائے جاننا چاہتے ہیں تو یا ان کے استاد سے پوچھتے ہیں یا ان کے شاگرد سے پوچھتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں، نظام تکوین میں، حضور مکرم کا ایک ہی استاد ہے جس کا نام ہے خدا، اور ایک ہی لائق شاگرد ہے صدر اسلام میں جس کا نام ہے مرتضیٰ۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ استاد کی کتاب کا نام ہے قرآن، شاگرد کی کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ۔ جہاں کہیں کوئی سچی معرفت حاصل ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یا خالق کے قرآن سے ہے یا حیدر کے فرمان سے ہے۔ تو ایک بات تو اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا۔ تو اگر آپ قرآن سے غور فرمائیے تو از اول تاخر حضور کی زندگی کا کون سا لمحہ ایسا ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کی نعت نہ بیان کی ہو؟ قرآن تو ہے قصیدہ خان شان مصطفیٰ۔ اپنے حبیب کو بچپن میں دیکھا تو فرمایا کہ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، حضور کو سفر میں دیکھا تو فرمایا ووجدک ضالا فہدیٰ، حضور کو تنگ دست دیکھا تو فرمایا کہ ووجدک عائلا فاغنیٰ، حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا تو فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، حضور کی رفتار کو دیکھا تو فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کے بلند کردار کو دیکھا تو فرمایا کہ وما محمد الا رسول۔ یہ میں آیتیں شروع میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جن کے لیے قرآن کافی ہے ان کے لیے میری تقریر بھی کافی ہو جائے۔ حضور نے چادر اوڑھ لی تو فرمایا یا ایھا المدثر، حضور نے عبا اوڑھ لی تو فرمایا یا ایھا المزمل، اور حضور کے چہرے روشن کو دیکھا تو فرمایا کہ والشمس وضحاھا، اور حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا تو فرمایا کہ واللیل اذا یغشاھا، اور حضور کی زبان مطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ وما ینطق عن الھویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ، اور حضور کے سینہ اطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، اور حضور کی پشت مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ ووضعنا عنک وزرک، اور حضور کے دست مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ یہ جو کنکریاں پھینکی ہیں یہ آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلی، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے۔ اور حضور کے بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو غور فرمائیے گا کہ حضور مکرم کو آپ پورے قرآن میں دیکھیے تو ایک عجب ہی شان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کی بیان فرمائی۔ پھر اسی شان کو بیان کرتے ہوئے سورہ جمعہ کی جو آیت میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں، اس میں ارشاد رب العزت ہوا کہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا۔ اب دیکھیں اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے یہاں پر، لیکن تعارف کروا رہا ہے حضور مکرم کے ذریعے سے۔ یعنی ہمیشہ معمولاً ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے کے تعارف کے لیے کسی بڑے کا نام استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے تعارف کے لیے حضور کی ذات کے ذریعے سے اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ لیکن اتنی قابل فخر مخلوق کہ اللہ یہ چاہے کہ اپنا تعارف ان کے ذریعے سے ہو، جیسے کہ حدیث قصہ میں ہے کہ فاطمۃ و ابوہا و بعلھا و بنوہا، بی بی فاطمہ کے ذریعے سے رسول اللہ کا تعارف ہے، ویسے اللہ کا تعارف ہے رسول اللہ کے ذریعے سے۔ سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا۔ اچھا، اب امیین، امی رسول اللہ کو کہا گیا تو یہاں پر وہ کہ جو دور ہے مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، جنہیں شان رسالت کا معلوم نہیں ہے، انہوں نے نعوذ باللہ امی کا ترجمہ یہ کیا کہ ان پڑھ۔ اب مشکل یہ ہے چونکہ اپنی بعض لوگوں کو بچانا تھا تو انہیں بلند کر نہیں سکتے تو حضور کو گھٹایا انہوں نے۔ ساری کہانی یہی ہے، ساری داستان ہی یہی ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ ان پڑھ تھے،
اور اس کے لیے دلیل بھی قائم کی کہ دیکھیں جب وہ آئے تو انہوں نے کس سے پڑھا؟ کسی سے نہیں پڑھا، کیونکہ حضور کا کوئی مکہ میں تو استاد ہے نہیں، مدینہ میں تو استاد ہے نہیں، تو انہوں نے کسی سے پڑھا ہی نہیں تھا۔ تو اس پہ ایک بات تو میں گزارش کر دوں کہ اگر امی بمعنی صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں، تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو، اور نبی کا دل دکھانے کا تیرا کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو۔ نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو۔ ٹینشن کیا ہے بھائی آپ کو؟ تو پھر دے دیجئے، پھر آپ کیوں رک رہے ہیں وہاں پر؟ ہاں وہ بھی جانتا ہے نہ دینے والا بھی، جن کے نام پہ بھیک بھی لیتا نہیں فقیر، وہ نام شامل ہو گئے اسلامیات میں۔ تو یہی تو تاریخ اسلام کے ساتھ ہوا، یہی مشکل ہو گئی۔ میں آپ کے خدمت میں کویت میں آیا ہوں کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو بھی ہو سکا کہنے کے لیے، تو کوئی آ کر یہ اعتراض کرے کہ جناب یہ آپ نے کس بے پڑھے لکھے کو ممبر پہ بٹھا کر کہ میں اپنے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھتا، لیکن کوئی طنز کرتے ہوئے، کوئی اعتراض کرتے ہوئے کہے کہ جناب یہ انہوں نے تو کہیں سے پڑھا ہی نہیں، آپ نے کیوں ان کو ممبر پہ بٹھا دیا؟ تو آپ سے پوچھیں کہ بھی خیریت ہے، آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ کہ ہم وہ کویت میں آئے، ہم نے کویت کے سارے اسکول چیک کر لیے، سارا ریکارڈ چیک کر لیا، کہیں پر مولانا کمیل بیدی کا نام ہی نہیں ہے بھائی، ان کا ہم نے پورا ریکارڈ چیک کر لیا، سارا آج کل تو کمپیوٹرائزڈ ہوتا ہے، ہم نے پورا ریکارڈ چیک کر لیا، جب بولتا کہیں ان کا نام ہی نہیں، انہوں نے کہیں سے پڑھا ہوا ہی نہیں۔ تو آپ جواب دیں گے جناب وہ کویت سے اگر ہوتے تو ان کا نام یہاں ہوتا، تم نبی کا استاد یہاں پر ڈھونڈ رہے ہو؟ جی شان رسالت پہ بات ہوگی تو اس طرح سے بات ہوگی میرے بھائی۔ پھر آپ تو بھائی وہ اگر زمین پر ہوتے، زمین سے ہوتے، یا لفظ بدل دوں وہ فرش سے ہوتے، تو یہاں کو ان کا استاد ہوتا، وہ تھے عرش سے، وہ تو تم پر مہربانی اللہ نے کی ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے انہیں عرش سے فرش پر بھیجا ہے۔ ان کا استاد فرش پہ تلاش نہ کرو، عرش پر رب العالمین ہے۔ جی وعلم آدم الاسماء کلها، ہر نبی کو الگ الگ علم دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے انہیں تورات اور حکمت اور انجیل کا علم دیا، اور حضور مکرم کے لیے فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، جو کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ سادہ ترجمہ، اس کا گہرا ترجمہ ایک اور ہے۔ سادہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو نہیں جانتا تھا وہ آپ کو عطا کر دیا۔ علمک ما لم تعلم نہیں ہے، ذرا غور کیجیے گا، جو تھوڑی سی عربی کی لطافت اور باریکی، علمک ما لم تکن تعلم، جو کوئی کچھ سیکھ نہیں سکتا تھا کبھی، وہ بھی آپ کو عطا فرمایا، یعنی جو کسی کے بس میں نہیں تھا، جو آپ بھی نہ سیکھ پاتے وہ آپ کو عطا کیا۔ تو حضور مکرم کو یہ ہے علم رسالت، جو براہ راست متصل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور کہ کچھ وحی ایسی ہیں جو جبریل کے ذریعے سے، کچھ وحی ایسی ہیں جو جبریل سے بلا فصل ہے، جبریل کے ذریعے سے نہیں ہے، یہ بھی قرآن میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ یہ نا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس نے اپنے بندے پر وحی کی، بس ایک وحی کی، یہ جو ماں ہے نا، اس ماں کے اندر پوری وحی ہے جو ڈسکلوز نہیں ہوئی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ اس قرآن کے ماں کو ملائیے ایک اور ماں سے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ وہ پہنچا دیجئے کہ جو آپ کے رب کی جانب سے پہلے ہی نازل ہو چکا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ غدیر ایجاد ولایت کا نام نہیں ہے، غدیر اعلان ولایت کا نام ہے، نازل پہلے ہی ہو چکا ہے، نازل پہلے ہی ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ خاص وحی تھی جو اللہ تعالیٰ نے خود بلا کر کی وہاں پر، اور اس پر حدیث بھی موجود ہے، امام کی حدیث موجود ہے کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى سے مراد ولایت علی نبی طالب کی وحی ہے۔ دو ہی باتوں کے لیے تو خاص معراج پہ بلایا تھا، یا فاطمہ دینے کے لیے سلام اللہ علیہا، ہاں، یا علی کی ولایت پہنچانے کے لیے، ایسا رسول بھیجا۔ حضور مکرم بت پرستوں سے کہتے تھے کہ تمہارے بتوں میں یہ مشکل، نہ یہ بول سکتے، نہ یہ کھا سکتے، نہ یہ پی سکتے، نہ تمہاری حاجت کو سن سکتے ہیں۔ تو مکہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو حضور سے یہ کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ہمارے خداؤں میں 25 عیب نکال رہے ہو، ذرا اپنا خدا سامنے لے کر آؤ، ہم بھی 50 عیب نکال کے بتائیں گے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی، پتہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اتنا بے عیب رسول بھیجا تھا کہ پہلے اس میں تو عیب نکال کر کے بتاؤ، اتنا بے عیب رسول بھیجا تھا کہ یہاں اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اب وہ مسلمان کتنے کم نصیب اور بد نصیب ہوں گے جو 40 سال بعد، وہ یہ کہ رسول اللہ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں وہی مجھ پہ نازل ہوئی ہے۔ یہ ساری وہ خرافات ہیں کہ جو بعد میں داخل ہو گئیں بنی امیہ اور بنی عباس کے ذریعے سے۔ ابھی اگلے مہینے مسلمان منائیں گے عید میلاد النبی، تو کہتے ہیں عید میلاد النبی، میں کہتا ہوں عید میلاد النبی تو کہنے کا حق ہی اس کو ہے کہ جو انہیں ولادت کے وقت نبی مانتا ہے۔
تو یہ تو ہے یقیناً اس لیے کہ حضور سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے بھی کوئی کام، اللہ اکبر، کوئی رسالت کا کام انجام نہ دیا. یہ فارسی میں ایک محاورہ ہے کہ دیوار کو کہو تاکہ در سن لے. یہ اللہ تعالیٰ جب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. یہ نعوذ باللہ کوئی رسول اللہ پہ شک تھوڑی ہے کہ وہ پہنچائیں گے یا نہیں پہنچائیں گے. ہاں، اتنا صادق اور امین رسول، کیا ان کے بارے میں کوئی شک ہوگا کہ وہ پہنچائیں گے یا نہیں؟ یہ در حقیقت رسول کو کہہ کر وہاں جو سامنے ہے نا 1.25 لاکھ کا مجمع، اسے بتلایا جا رہا ہے کہ جب میں اپنے مصطفیٰ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تو تم بھی سن لو کہ یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا، اور ہم جیسے پڑھنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، اور آپ بھی سمجھ جائیں کہ یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا.